الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولعنة الله على الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. واجب الاحترام، ربیع الاول کا یہ مہینہ سیرت کے حوالے سے معنون ہوا کرتا ہے، اور اس مہینے سے پہلے دلخراش واقعہ جو فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی صورت میں سامنے آیا، اللہ رب العزت نبی کے ان گستاخوں کو دنیا میں نشان عبرت بنائے، اور ان کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں اللہ لے کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے. جس شخص میں تھوڑی بہت انسانیت ہے، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، لیکن اس میں رتی برابر بھی اگر انسانیت نام کی کوئی چیز ہے، وہ میرے نبی کی قدر ضرور کرے گا، وہ میرے نبی کی عزت ضرور کرے گا، کیونکہ اس نبی کی عزت کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے، کائنات کی تمام چیزیں کرتی ہیں، کیونکہ تمام کائنات کو اگر اللہ رب العزت نے اس وقت ٹھہرایا ہوا ہے یا ان کا وجود باقی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل باقی ہے. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اب یہ اللہ اللہ کرنے والا
تب ہی رہے گا کہ جب وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو کہ نبی نے اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اس کائنات کے بقا کا سبب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے۔ جس دن آپ پر ایمان لانے والا باقی نہیں رہے گا تو وہ دن آسمان و زمین کے نظام کے درہم برہم ہونے کا دن ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے ہمارے نبی کو جو عزتیں اور بلندیاں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، جس کے متعلق بس اتنا کہنا کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ کیا ہیں، کس بلندی پر ہیں، کس مقام پر ہیں، انسانی سوچ اس سے ماورا ہے۔ ہم صدیقیت کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے تو نبوت کا مقام تو پھر بڑا ہے۔ ہم صدیقیت کی معراج کو نہیں دیکھ سکتے تو نبوت کی معراج تو پھر بہت بڑی ہے۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ ساری کائنات میرے نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ ساری کائنات میرے نبی کو جانتی اور مانتی ہے۔ جبھی تو ابو جہل کے ہاتھ میں پڑا ہوا کنکر بھی نبی کو پہچان کر نبی پر سلام پڑھتا ہے اور نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ درخت جس کی طرف نبی کے اشارے ہوں تو وہ بھی زمین پھاڑتا ہوا نبی کے قدموں میں آتا ہے۔ وہ پہاڑ کا جانور گو جسے عربی میں غب کہا جاتا ہے، وہ بھی میرے نبی کو دیکھ کر سلام کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان پتھروں کو جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کو چاند بھی جانتا ہے، جبھی تو اشارہ انگلی کا ہوتا ہے وہ بھی دو ٹکڑے اور دو لخت ہو جاتا ہے۔ تم سے کوئی پوچھے اپنے نبی کا تعارف تو ان دنیا کے گستاخوں کو بھی بتا دو۔ تم محمد کو سمجھے نہیں ہو کہ وہ کسے کہتے ہیں۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف آسمان کرے، زمین کرے، جس کی تعریف ساری دنیا کی نبی کریں، جس کی تعریف نبی اور انبیاء اور رسول کریں، جس کی تعریف انسان اور جنات کریں، جس کو ساری کائنات پہچانتی ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہوں، اسے محمد کہا جاتا ہے۔ اور دنیا کے گستاخوں تمہیں کیا پتا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے، اور جس نے بچوں کو بھی عورتوں کو بھی حقوق دیے ہو، اس حقوق دینے والے کو دنیا محمد کہتی ہے۔ ہاں میں کہتا ہوں سلیمان اسے کہا جاتا ہے جس کا تخت آسمان کے نیچے اڑتا ہے، لیکن محمد اسے کہتے ہیں جس کا تخت عرشوں سے بھی اوپر اڑا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں موسیٰ اسے کہتے ہیں کہ جو موسیٰ پتھر پہ لاٹھی مارے تو پتھر سے پانی کے چشمے نکلے، لیکن محمد اسے کہتے ہیں جو پانی کے لوٹے میں انگلی ڈال دے تو اللہ وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ یوسف اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کے دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی ہیں، لیکن محمد اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے والے اپنی گردنیں کٹوایا کرتے تھے۔ اور ہاں میں جانتا ہوں کہ آدم اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف میں فرشتے سجدہ کر بیٹھے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا، لیکن محمد اسے کہتے ہیں اور جس کی ثنا بیان کرتے ہوئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جس پر اللہ بھی قیامت تک درود بھیجے اور جس پر فرشتے بھی قیامت تک درود بھیجے، اس عظیم ذات کو محمد کہتے ہیں کہ ساری دنیا نیچے ہو وہ اپنے جوتوں کے ساتھ آسمانوں پہ پہنچ جائے، اس جانے والے کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور تو سفر کرے، تیرے گرد سفر میں دریا آتے ہیں، جنگل آتے ہیں، بیاباں آتے ہیں، ریگستان آتے ہیں، سڑکیں آتی ہیں، ٹیلے آتے ہیں، پہاڑ آتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں نے پہاڑوں کو عبور کیا، میں نے دریاؤں کو کراس کیا، میں نے صحراؤں کو کراس کیا، لیکن محمد اسے کہتے ہیں جو جب سفر کرے اس کی گرد سفر میں آسمان آتے ہیں، اور جو سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کرے، جو بیت المعمور کو بھی کراس کرے، اور جو رب کے سامنے عرش کے اندر کھڑا ہوا نظر آئے، اسے دنیا محمد کہتی ہے۔
جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا ہو اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کا نام دنیا نے بادلوں کی چمک میں دیکھا ہو، بجلی کی کڑک میں دیکھا ہو، سبزے کی لہک میں دیکھا ہو، ساس کی دمک میں دیکھا ہو، چاند کی چمک میں دیکھا ہو، اس نام کو نام محمد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے کہ ساری دنیا جس کو جانتی ہے۔ ہاں عرش کے فرشتے جسے عبد المجید کہتے ہیں اسی کو تو محمد کہتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں جسے عبد المہیمن کہتی ہیں اسی کو تو محمد کہتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے جس کو عبد الغیاس کے نام سے جانتے ہیں اسی کو تو محمد کہتے ہیں، یہ درندے جس کو عبد القہار کے نام سے جانتے ہیں اسی کو تو محمد کہتے ہیں، یہ چوپائے جسے عبد الرزاق کے نام سے جانتے ہیں اسی کو تو محمد کہتے ہیں، عرش اٹھانے والے فرشتے جس کو عبد المجید کہتے ہیں اسی کو تو محمد کہتے ہیں، آسمان والے جسے احمد کہیں اسے محمد کہتے ہیں، اور زمین والے جسے محمد کہیں اسے محمد کہا جاتا ہے۔ جسے ساری دنیا جانتی ہو، ساری مخلوق جانتی ہو، جو رب العزت کا محبوب ہو، جس کو اللہ نے پوری کائنات کا اب چن کے اپنا محبوب بنایا ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ دیکھو جہاں اپنا نام رکھا وہیں اللہ نے اپنے محبوب کا نام بھی رکھا۔ آپ خطیبوں سے سنتے ہیں اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، اقامت میں اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ محمد کا نام، کلمے میں نبی کے نام اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام۔ ہاں یہ قبر کے سوالوں میں اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے نبی کا نام، یہ نام ایسا ہے، ان دونوں ناموں میں محبت دیکھو، اللہ اور محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں ناموں پہ غور کرو، دونوں ناموں میں تشدید ہے، اللہ کے نام میں تشدید، محمد کے نام میں تشدید۔ میں خطیبانہ انداز میں نبی کا نام لیتا ہوں لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ وہاں دیکھو ایک ہی جنس کے دو حرف ہیں، اللہ کے نام میں لام 2 مرتبہ، ادھر محمد کے نام میں ایک ہی جنس کے 2 حرف ہیں، یعنی کہ میم 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہاں 4 حرفی نام ہے، وہاں بھی 4 حرفی نام ہے، اور دیکھو اللہ اور محمد کے نام کا اگر ایک ایک حرف الگ بھی کر دو پھر بھی ان کے نام کے معنی باقی رہتے ہیں۔ آج کسی کا نام کامران ہو، کاف ہٹا دو تو آمران کیا ہوتا ہے؟ آج کسی کا نام عرفان ہو، ہٹا دو تو رفان کیا نام ہوتا ہے؟ کسی کا نام ظفر ہو، ہٹا دو تو یہ فر کیا معنی بنتا ہے؟ لیکن اللہ کے نام کو دیکھ اور نبی کے نام کو دیکھ، اللہ کا نام ہے اللہ جو وحدت الوجود ہے، اللہ الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک اور لام ہٹا دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک اور لام ہٹا دو تو ہا بنتا ہے، تو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ آؤ نبی کے نام پہ غور کرتے ہیں، محمد کا معنی ہوتا ہے ساری دنیا جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں، کائنات کا سارا حسن جس کو سمیٹ کر دیا ہو اسے محمد کہتے ہیں، آسمان کی بلندی جس نے دیکھنی ہو نبی کے استقامت میں دیکھے، پھولوں کی خوشبو جس نے دیکھنی ہو وہ میرے نبی کے پسینے کو دیکھے، چاند کی چمک دیکھنی ہو پیشانی مصطفیٰ کو دیکھے، سورج کی درخشانی دیکھنی ہو چہرہ محمد کو دیکھ لے، تاروں کی تابانی دیکھنی ہو نبی کے دانتوں کو دیکھ لو، یہ محمد کا معنی بنتا ہے۔ میم ہٹا دو حمد بنتا ہے، تو حمد کا مطلب بھی تو تعریف ہوتا ہے، ہا ہٹا دو تو مد بنتا ہے، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے لانا، یہ نبی جو جہنم سے کھینچ کر لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب یہ میم بھی ہٹا لو تو دال بنتا ہے، اللہ کے وجود کی اگر اس کائنات میں کوئی دلیل ہے وہ دلیل کو دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے۔ تم کیا جانو ہمارے نبی کی شان، میرے نبی کے نام کو اللہ نے اسم با مسمہ بنایا ہے۔ آپ جانتے ہیں حرف ابجد یہ عدد کے کچھ نمبر ہوتے ہیں، جیسے عموماً لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کا 786 بنتا ہے، فلاں کا یوں بنتا ہے، تو اس طرح حروف کے
کچھ نمبرز ہوتے ہیں حرف ابجد میں. اب اس میں آئیے میم. حرف ابجد میں میم کا عدد بنتا ہے 40. ہا کا عدد بنتا ہے 8. پھر محمد کے نام میں میم آیا تو میم کے کتنے بنتے ہیں؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ کتنے؟ اور آخر میں ہے دال. دال کے بنتے ہیں 4. اب آئیے نبی کی زندگی اور نبی کے نام اور نبی کے نام کے حرف ابجد کی اس کی ذرا عدد دیکھیے اور اس کے نمبرز دیکھیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود، آج درود ہی درود ہے انشاءاللہ. میم کے بنتے ہیں 40. میرے نبی کی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال. کتنے سال؟ اور یہ محمد کا میم باقی حمد کی تعریف کرواتا ہے. نبی نے 40 سال آگے اپنی نبوت کی تعریف کروانی تھی. اسی لیے تو کردار ایسا کہ جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اہل مکہ سے پوچھتے ہیں هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب یک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ سچا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا. چنانچہ اب یہ 40 سال کردار تھا. آگے شروع ہوتا ہے ہا، تو ہا کے بنتے 8. تو نبی کے مکی دور 8 سال. یہ 8 سالہ مکی دور. آپ کہیں گے مولوی صاحب مکہ میں تو نبی 13 سال رہے. آپ کہتے ہیں کہ 8 سال. تو مکہ میں رہے تو 8 سال، لیکن کام کرنے کا موقع 8 سال ملا. باقی 3 سال شیب ابی طالب کی قید تھی اور 2 سال وہ پیغمبر پر فترۃ الوحی کا زمانہ تھا کہ جس میں وحی نہیں آئی. جبھی تو پیغمبر بڑے پریشان ہو گئے کہ ربا تو ناراض ہو گیا ہے، اتنے عرصے سے وحی نہیں آئی. تو دشمن نے کہا نبی کے رب نے نبی کو چھوڑ دیا ہے. تو پھر رب نے تسلی دیتے ہوئے کہا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے دور نہیں ہوا ہے. تو 3 سال مکی زندگی میں شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید ہے. 2 سال وحی نہیں آئی جسے فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے. تو 13 میں سے 5 نکالو تو 8 بنتے ہیں. تو 8 سال مکہ میں نبی کو نبوت والے کام کا موقع ملا. میم کے بنتے ہیں 40 سال. میم کے بنتے ہیں 40. تو نبوت، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی وہ 40 سال. ہا کے بنتے ہیں 8. مکہ میں جو زندگی پیغمبر کو کام کی ملی ہے اس کے سال بھی 8 سال بنتے ہیں. آگے پھر میم آ گیا. تو میم کے کتنے؟ بولو. نبی کا مدنی دور بھی 40 سال. کتنا؟ مدنی دور بھی. ڈرتے ہوئے بول رہے ہو. نہیں، تمہارا حق ہے، یہی تو تمہارے میں کوالٹی ہے. تمہارے امام کیوں سیدھے رہتے ہیں؟ پینچے بھی اوپر رہیں گے. باقیوں کو دیکھو جو بدعت میں یا ادھر ادھر مبتلا ہے، اس کے امام کے پینچے بھی نیچے ہوں گے اور بالکل کپڑے بھی ان کے عجیب و غریب، کیونکہ تم فوراً اپنے امام کو بھی نہیں چھوڑتے. امام صاحب پینچے کیوں نیچے؟ دیوبندیت نام ہی اس چیز کا ہے نا، مزہ ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ ان کا تعلق ان سے ہے کہ جن کا ایک فرد کبھی عمر کو کہتا ہے یہ 2 کپڑے کیوں ہیں؟ تم یار بے ذوق لوگ میرے سامنے بیٹھتے ہو، بالکل بے ذوق بیٹھتے ہو. میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ جو ذوق والے نہیں نا وہ پیچھے بیٹھا کریں، آگے مجھے ذوق والے چاہیے ہوتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا محنت لگتی ہے، سفر ہوتے ہیں. ہمارا تعلق ان سے ہے. تو تم اس لیے پریشان ہو کہ مولوی صاحب مدینے میں تو نبی 10 سال رہے اور آپ کہتے ہیں 40 سال مدنی دور. شاید یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے اچھا گمان کیا، ورنہ تمہارے ذہن میں بھی نہیں ہوگا. اتنی معلومات ہوتی تو پھر کیا بات تھی، پھر ہمیں جمعہ پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ سیکھے سکھائے تھے، بس خود ہی پڑھتے. مدنی دور 40 سال. آپ کہیں گے مدینے میں تو نبی 10 سال رہے.
آپ میم کو ملانے کے لیے 40 سال ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جی نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت، میرے خلفاء کی سنت، نبی کی نبوت کا تتمہ خلفاء راشدین کے وہ 30 سالہ دور ہے، کیونکہ پیغمبر نے جو چیزیں دیکھیں فتح وہ خلفاء راشدین کے دور میں ہوئی ہے۔ سراقہ کے ہاتھ میں کنگن کی پیشن گوئی کی، وہ پیشن گوئی رب نے فاروق اعظم کے دور میں فتح کی ہے۔ میرے پیغمبر نے پیشن گوئی کی کہ میری فوجیں انشاءاللہ سمندروں پہ لڑیں گی، یہ پیشن گوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ رب العزت نے پوری کی ہے۔ خلفاء راشدین یہ زمانہ نبوت کے تتمہ کا زمانہ ہے، تو اب خلفاء راشدین کا دور یہ بھی نبی کا دور ہے، کیونکہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، نبی نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت ہے، کیونکہ پتا تھا نبی کو میرے خلفاء جو کام کریں گے وہ میرے مزاج کو جانتے ہیں، وہ خلفاء جو میرے کام کریں گے میرے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں، ان کا کام میرا کام، ان کا دور میرا دور، ان کا زمانہ میرا زمانہ، اس لیے وہ 30 سالہ خلفاء راشدین کا دور، 10 سال نبی کا مدینے کا دور، میم کے بنتے ہیں 40، پیغمبر کا مدنی دور بھی 40 سال ہے۔ اب یہ اشارہ ہے کہ 10 سال وہ 30 سال یہ، تو یہ 4 کی طرف اشارہ ہے کہ ان 4 کو ملاؤ گے، چاروں خلفاء کو، تو دال کے بنتے ہیں 4، دال کے بنتے ہیں بولو کتنے؟ جیسا میرے نبی کا نام ویسے میرے نبی کے کام، جیسا نام ہے ویسا کام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کی عظمت کو تم کیا سمجھو، ان کی عظمتیں تو خدا کی قسم ساری مخلوق سمجھتی ہے، ساری مخلوق جانتی ہے۔ میرے پیغمبر کا تعارف میں نے ابھی کہا کہ ساری دنیا کے سامنے ہے، یہ تو وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کو اللہ نے رفتیں بخشی ہیں، جن کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہیں، جن کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ ہاں ہاں ساری دنیا کے نبی پیچھے، بیت المقدس میں میرے نبی کو آگے کر کے رب العزت نے بتایا ہے کہ امام کے برابر بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا نا، امام سے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا نا، جو ہوتا ہے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، تو اللہ نے نبی کو آگے کھڑ کے باقی نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا اس نبی کے برابر بھی کوئی نبی نہیں ہے، اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں ہے، سارے ہوں گے پیچھے پیچھے۔ یہ فیصلہ کروایا معراج کی رات اللہ نے۔ اب جہاں میں نے کہا اللہ کا نام وہاں محمد کا نام، اللہ کے نام محمد کا نام، جب ہر جگہ دونوں ہیں تو ایک فیصلہ اللہ نے کیا آج، اور ایک فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ جو سمجھائے وہ ہاتھ اٹھائے، سارے ہی سمجھدار ہو، بس پھر تو جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جب سب کچھ آتا ہے تمہیں تو یہی تو ہم دہراتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ تذکرے بار بار اس لیے کہ فائدہ دیتے ہیں۔ آج شب معراج اللہ نے بتایا، سارے نبی پیچھے، برابر بھی کوئی نہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کیا۔ اب جہاں اللہ وہاں نبی کا نام، ناموں میں بھی مناسبت ہے نا، اب کاموں میں بھی دیکھو کچھ کچھ یوں مناسبت، جو نبی کے ماتحت جو دسترس میں وہ کام اللہ رب العزت نے کروائے، کہ نبی نے بھی اپنی بیماری کے ایام میں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کہا، ابو بکر تو آگے ہو، تیرے برابر بھی کوئی صحابی نہیں ہوگا، تجھ سے آگے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ معراج میں اللہ نے میرا فیصلہ کروایا تھا کہ میرے برابر بھی کوئی نہیں، مجھ سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوں گے پیچھے پیچھے، آج یہ فیصلہ میں کراتا ہوں، ابو بکر چڑھ میرے مصلی پر آ اور آ کر بتا، ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا پیچھے پیچھے۔
یہ سارے نبیوں کے سامنے اللہ نے عزت اس نبی کی کروائی. جبھی تو جبریل کو کہا اذان دو، سارے نبی ہیں، اور جبریل اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان آدم صفی اللہ، یہ اذان دی تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ، یہ ہوئی تھی اذان. اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بھی نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان عیسیٰ روح اللہ اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ اشہد ان آدم صفی اللہ، یہ والی اذان ہوئی. اچھا یہ تو ہوئی ہوگی اشہد ان علی ولی اللہ رسول اللہ خلیفۃ اللہ، یہ تو ہوئی ہوگی. یار کیا مسئلہ ہے، یہ بھی نہیں ہوئی. آج نبیوں کے سامنے اللہ نے شریعت محمدی کا اعلان کروانا تھا، اور آذان کا معنی ہی اعلان ہے، اور اس آذان میں کوئی ملاوٹ نہیں. اس سے پہلے بعد میں بھی کوئی ٹکڑا نہیں، اس کے بیچ میں بھی کوئی ٹکڑا نہیں. اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی، اور بتایا ہے یہ وہ آذان ہے جس پر 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا اجماع سکوتی ہے. آج یہ اذان خالص، اور یہی اذان اہل سنت کی مساجد میں، یہی اذان مکہ اور مدینہ میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک واقعہ اکثر پڑھا ہے، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے نہیں ہے، مجھے تصدیق سے گریز نہیں، میں تو تھوڑا چٹکلے دیتا ہوں. پڑھتے تو آپ لوگ بھی ہو، لیکن پڑھنے کو کس پوائنٹ آف ویو سے پڑھے اس کو ذرا سمجھا کرو. اس سے نکلتا کیا ہے، نقطہ کیا نکلتا ہے. واقعہ وہ پتہ نہیں کوئی کسی اور کی طرف سے کوئی بیان کرے، لیکن ہم نے تو اس میں سے نقطہ دینا ہے نا. جیسے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک عیسائی آگے کہتا ہے، حضرت جی ایک آدمی سو رہا ہو، ایک بیٹھا ہوا جاگ رہا ہو جنگل میں، اور ایک آدمی راستہ بھولا، دیکھا جنگل میں 2 آدمی، ایک سو رہا ہے ایک بیٹھا ہوا جاگ رہا ہے، یہ آنے والا راستہ کس سے پوچھے گا؟ جو سو رہا ہے اس سے یا جو جاگ رہا ہے اس سے؟ ہم جیسے ہوتے کہتے ہیں جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھے گا نا بھائی، سوتے ہوئے کو کیوں اٹھائے. لیکن اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عیسائی ہے. اگر میں کہتا ہوں جاگنے والے سے راستہ پوچھا جائے تو یہ پھر آگے کہے گا کہ جب جاگنے والے سے پوچھا جائے سونے والے سے نہیں. تو ہمارے نبی عیسیٰ تو تم کہتے ہو آسمانوں پہ جاگ رہے ہیں، اور تمہارے نبی محمد مدینے میں سو رہے ہیں. اب کس کی شریعت پہ چلا جائے؟ جو جاگ رہا ہے اس سے، جو سو رہا ہے اس سے. وہ چونکہ سمجھ گئے تو اس کو اس واقعے سے، اس مثال سے پوائنٹ نکال کر جواب دیا. اس کو کہا او پاگل، اس جاگنے والے کو راستہ خود پتا ہوتا، یہ کب کا خود کا سفر شروع نہ کرتا. یہ تو خود انتظار میں ہے کہ سونے والا کب بیدار ہوگا، اس سے پوچھ کے میں بھی آگے بڑھوں گا، اس سے پوچھ کے میں بھی آگے جاؤں گا. تو وہ آذان کے اوپر ایک واقعہ کہ یہ نیل آرم اسٹرانگ جو چاند پہ پہلی بار گیا، پتہ نہیں گیا بھی تھا یا نہیں، یہ چاند پہ جا کے خوش ہے ہم نے اتنی ترقی کر دی، اور جہاں تو نے صدیوں میں پہنچنے پہ محنت کی وہاں میرے نبی کے ایک اشارے سے گھومتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہیں میں دیکھ کر حیران ہوئی اپنے بیٹے کو کہ جب یہ جھولے میں ہاتھ ہلاتا ہے جہاں میرے بیٹے کی انگلی جاتی ہے وہاں خدا کا چاند جاتا ہے. کیونکہ یتیم ہے نا، والد نہیں ہے، کھلونے کوئی دلانے والا نہیں ہے. رب نے کہا کوئی بات نہیں، زمین کے کھلونے سے تجھے ماورا کر دوں گا، آسمان کے چاند کو تیرا کھلونا بنا دوں گا. یہ کہتے ہیں وہ اذان کی آواز اس نے پہلے سنی چاند پہ. وہ کبھی مصر آیا اس دورے پر کبھی، تو اس نے اذان کی آواز سنی. بھائی کہ یہ اذان، یہ کون سی آواز ہے؟ کہا یہ ہمارے اذان کی. کہا یہ تو میں نے چاند پہ پہلے قدم رکھا تو یہی آواز سنی. میں نے کہا واقعہ پتہ نہیں جیسا بھی ہو، لیکن اگر صحیح ہے
تو پتہ اس سے یہ بھی چلتا ہے کہ چاند پہ بھی مذہب سنیوں کا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ مصر میں جو اذان ہو رہی تھی وہ یہی والی ہو رہی تھی، کوئی 500-600 کلومیٹر لمبی والی نہیں ہو رہی تھی. تو افطاری کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے ڈکار بھی مار دیتا ہے، وہ ابھی تک پٹری پہ ہی نہیں چڑھا ہوا ہوتا، ابھی تک آتا ہی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو، آج شب معراج اللہ نے جو اذان دلوائی حضرت جبریل سے، وہ اذان یہی والی تھی جو حضرت بلال نے دی تھی، جو ابو محذورہ نے دی تھی، جو عبداللہ ابن ام مکتوم نے دی تھی. یہ پیغمبر کے دور کے مؤذن ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی سے اذان سیکھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی محذورہ. علمنی سنت الاذان مشکاہ شریف میں ہے کہ حضرت ابو محذورہ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے اذان سکھا دیں. تو نبی نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا ان کے، فرمایا فقل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہ ساری اذان یوں ہاتھ رکھا ان کے. پھر عشق ان لوگوں کا دیکھو، عشق ان سے سیکھو. اتنے بڑے بڑے بال ابو محذورہ کے یہاں سے ہو گئے، یہاں سے بال ہی نہیں کٹاتے. کہا ابو محذورہ بال کیوں نہیں کٹاتے، گھٹنے تک جا رہے ہیں. کہا کیسے کٹاؤں، ان بالوں پہ میرے نبی کے ہاتھ لگ چکے ہیں. یہ تو برکت کی جگہ ہے، یہاں میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، یہاں میرے پیغمبر نے پیار سے مجھے ہاتھ لگایا تھا. کیا خوش نصیب لوگ تھے خدا کی قسم جن کو پیغمبر کا لمس ملتا تھا، پیغمبر کی رفاقت ملتی تھی، پیغمبر کے ساتھ کھانا پینا ملتا تھا، پیغمبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملتا تھا. نبی تو نبی ہے، ہم تو نبی کے یاروں پر قربان ہونا بھی سعادت سمجھتے ہیں. وہ مستانے محمد کے میں مستانہ، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ. لوگ کہتے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، دوسرا کہتا ہے میں تو آپ کے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. میں نے کہا نبی میں تو تمہارے نوکروں کا بھی نوکر ہوں، میں تو آپ کے خادموں کا بھی خادم ہوں، میں تو آپ کے چوکیداروں کا بھی چوکیدار ہوں، میں تو آپ کے وفاداروں کا بھی وفادار ہوں. ربا جمعے کا دن ہے دعا کرتے ہیں ایسی وفا ہمیں نبی سے نصیب فرما جیسے وفا صحابہ کر کے گئے. کے بدبخت جنہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی. اس دن ایک عالم کہہ رہے تھے اس میکرون کو ہم گدھا بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ گدھا تو ان کے یہاں فخر کی بات ہے، ویسے بھی امریکہ میں جیت گیا ہے. کل امت نے اتنا بڑا جلی حروف میں جو خبر دی ہے کہ گدھا جیت گیا، یعنی انتخابی نشان گدھا تھا نا. کتا بھی انہیں نہیں بول سکتے، بولیں تو بولیں کیا، کتے کو بھی تو وہ اپنا باپ بناتے ہیں. خنزیر، وہ خنزیر کو تو کھاتے ہیں. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں نبی کے گستاخ کو، اور یہ وہ حرف ہے جو قرآن نے کہا ہے اتلم بعد ذالک زنیم. یہ باپ کے نہیں ہے، یہ حلالی نہیں ہے، یہ ایک باپ کے نہیں ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں نبی کا گستاخ تھا ایک. تو اب جب اس نے نبی کی توہین کی تو اللہ نے سخت جملے اس کے متعلق کہے. ذرا پڑھتے جانا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. یہ 9 جملے سخت، اور پھر 10واں جملہ اللہ نے کہا اتلم بعد ذالک زنیم. ان کی تو نسب ہی ٹھیک نہیں. جس کے متعلق یہ آیت آئی یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا مجھے سچ سچ بتا
محمد کے رب نے اس پر قرآن نازل کیا اور میرے متعلق یہ الفاظ کہے، یہ 9 عادتیں تو میرے پر ہیں جو میرے متعلق کہی ہیں، یہ برائیاں تو میرے اندر ہیں، لیکن میں اپنے باپ کا ہوں یا نہیں یہ تجھے پتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ اپنے باپ کا نہیں ہے، سچ بتا۔ اس کی ماں نے کہا تیرا باپ نامرد تھا، میں نے فلاں جنگل میں بکریاں چرانے والے سے منہ کالا کیا جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا ہے۔ واہ میرا رب جو کہتا ہے نبی کی زبان سے نکلواتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ اسے اس دن پتہ چلا، اور ہمیں آج یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو ہمارے نبی کی توہین کرے وہ ایک باپ کا نہیں ہے۔ یاد رکھو، ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ فرانس کی مصنوعات کا انشاءاللہ بائیکاٹ ہوگا، اور آپ نے کیا۔ ٹوٹل پمپ والوں نے، آپ نے دیکھا کہ اوپر کپڑے لگائے ہوئے اب ٹوٹل کے نام کے اوپر۔ ظالموں، نبی سے اتنی محبت تو کرو، تم یہ کاروبار ہی چھوڑ دو۔ جو صحابہ نبی کی محبت میں پیٹ پہ پتھر باندھ دیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ ہماری معیشت خراب نہ ہو۔ میں نے اس دن پریس کلب میں بھی کہا، عمران خان صاحب ہماری حکومت میں رہنے والوں، تم اپنی معیشت سے پریشان نہ ہو، نبی سے محبت وفا کرو۔ خدا کی قسم آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی۔ تم نے نہیں دیکھا جن صحابہ نے نبی سے وفا کی، اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے ان کے قدموں میں لا کے رکھے ہیں۔ کیوں؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا تو کرو نبی سے۔ افغانستان میں کتنا قحط طالبان کے دور میں، انہوں نے بامیان کے بتوں کو توڑا، ساری دنیا نے مخالفت کی، لیکن نبی سے وفا کی کہ نبی مکہ میں آئے تو بتوں کو توڑا تھا، انہوں نے بتوں کو توڑا۔ تم تو اس صدی کے لوگ ہو نا، اس صدی کی مثالیں دیتا ہوں۔ جب بتوں کو توڑا، اللہ نے اتنی بارش کی کہ پورے افغانستان سے قحط ختم ہو گیا، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب تیری مرضی پہ چلیں گے، یہ دنیا اللہ تیرے لیے مسخر کرے گا، یہ آگ تیرے لیے مسخر کرے گا، یہ کائنات تیرے لیے مسخر کرے گا۔ کیا یہ آگ نقصان دیتی ہے لیکن عمر کے رومال کے اشارے سے بھاگتی نہیں ہے؟ یہ درندے نقصان دیتے ہیں، کیا صحابہ کے اعلان پر درندے جنگل خالی نہیں کرتے؟ یہ دریا ڈبوتے ہیں، لیکن محمد سے وفا کرنے والوں کو کیوں نہیں ڈبوتے؟ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جنہوں نے نبی سے وفا کی اللہ نے ان کی کتنی عزت کی، دنیا کو ان کے تابع کیا، درندے ان کے تابع ہوئے، جنگل ان کے تابع ہوئے، پانی ان کے تابع ہوا، بارش ان کے تابع ہوئی، آگ ان کے تابع ہوئی۔ وہ سمندروں پہ جائیں تو سمندروں پر بھی چٹیل میدان کی طرح گھوڑوں کو بھگا کے دکھائیں۔ یہ ساری کائنات مسخر کیوں ہوئی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے فرانس کے، میرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ پیغام اگر جہاں تک جائے، ہم فرانس کو یوں جواب دیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، ہم اتنا زیادہ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے، ہمارا چہرہ ایسا سنت کے مطابق، حلیہ ایسا، تاکہ آئندہ وہ جسارت نہ کریں، وہ یہ کہیں کہ ہم نے کیا کیا اور یہاں تو اسلام اور پھیل رہا ہے، مسلمانوں میں سنت کے جذبات اور آ رہے ہیں، سنتوں کا شوق اور پیدا ہو رہا ہے۔ انہیں بتاؤ کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ ایک ظلم ہم بھی تو یہ کرتے ہیں نا، اپنے نبی کے ساتھ ان کی اتباع نہ کر کے، ان کی سنتوں پر نہ چل کے،
نیت بیٹھ کے یہاں کریں انشاءاللہ، اپنے نبی پر کثرت سے درود پڑھا کریں گے، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنے جسم پر ڈھالیں گے، اور جتنی ہمارے دسترس میں ہوئی گستاخوں کا تعاقب انشاءاللہ اتنا ہم کریں گے۔ کرو گے؟ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7 نومبر